میرے بھائیوں، یہ وقت جو ہے جمعے کا جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ پورے ہفتے کا یہ وقت جو ہے نماز کے دوران کا یہ نچوڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ تمہارے لیے ہفتہ واری عید ہے۔ تو اس وقت میں آپ جو ہے جو بیان سن رہے ہیں یہ 2 رکعت نماز کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے ابھی امام پڑھائیں گے۔ آپ اس دوران نہ بات کریں، اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، اور نہ سوئیں۔ ابھی سونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، نیند اسی وقت آتی ہے، اور آپ جو ہے آلتی پالتی مار کر نہ بیٹھیں۔ جو آدمی غفلت کے ساتھ بیٹھتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کے کوئی اعمال قبول ہوتے ہیں۔ آپ چوکن نہ رہیں، اور یہاں پر آپ قضا نماز خدا کے لیے نہ پڑھا کریں اور قضا نماز نہ کیا کریں۔ اگر کوئی زندگی میں 1 بار ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ یہاں پر صرف آپ ہلکی پھلکی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو جمعہ بعد پڑھ لو، جمعے سے پہلے پڑھ لو۔ یہ وقت جمعے کا ہے اور بیان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے، نماز سے پہلے یہ خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے، پورا ہفتہ اثر رہتا تھا۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہمارے پچھلے اسلاف کے زمانے میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی وہاں صبح سے ہی مسجدوں میں ازدحام ہوتا تھا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نفل، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے اعتکاف کر رہا ہے۔ تو ہمیں جمعے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو بھی اب ہماری پرواہ نہیں ہے۔ جو چاہے تم کرو، مرو، کچھ بھی کرو۔ جب ہمیں اپنی خود احساس نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں احساس نہیں ہے، تو اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہم پٹ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بار درود شریف اور پڑھ لو، بیچ میں جگہ خالی، اس کو پورا کر لو نوجوان بچوں۔ کتنی بار کہتا ہوں، اس کے باوجود آپ حضرات آگے بڑھ جاؤ، باہر کھڑے اندر آ جاؤ، جگہ ہے۔ دیکھیے غزوہ احد ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو 70 صحابہ کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا، اس گھاٹی پر تمہیں رہنا ہے، اور ایک امیر مقرر کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کہ آپ اس جماعت کے امیر ہیں، چاہے ہم ہاریں یا جیتیں، چاہے ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، آپ کو اس گھاٹی سے نہیں ہٹنا ہے، اس جگہ سے آپ کو نہیں ہٹنا ہے۔ چنانچہ وہ جماعت اس پر کھڑی رہی اور جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جو دشمن تھے ان کے پیر اکھڑ گئے، اہل ایمان کے پیر مضبوط تھے۔ تو جب دیکھا اس جماعت نے کہ دشمن تو بھاگ رہا ہے اور ان کا پیچھا کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ جاری رہے، لہذا اب جنگ جو ہے ختم ہو رہی ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، ان کا بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیا جائے، اور جو مال غنیمت چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو اکٹھا کر لیں۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی پر کھڑے کیے تھے 70 صحابہ، ان کو یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آپ کا حکم تو اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ جاری رہے، اب تو جنگ ختم ہو رہی، وہ بھاگ رہے ہیں،
لہذا آپ کا حکم کی تعمیل ہم نے کر دی، اب ان بھاگتے ہوئے لوگوں کا ہم پیچھا کریں اور جو یہ سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو اکٹھا کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اس جماعت کے امیر تھے، انہوں نے بہت منع کیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا تھا چاہے ہم ہاریں یا جیتیں، آپ جو اس جگہ کو مت چھوڑنا، اس گھاٹی کو مت چھوڑنا۔ اللہ نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس جگہ سے حملہ ہو سکتا ہے، آپ نے وہی کام کیے جو اللہ نے آپ سے کروائے، اللہ نے آپ کو حکم دیا، اپنی مرضی سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا، لہذا آپ نے اپنے صحابہ سے پہلے ہی فرما دیا چاہے ہم ہاریں یا جیتیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری بوٹیوں کو چیل اور کوا نوچ نوچ کر کھا بھی رہے ہیں، تب بھی تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے غلطی سے اس جگہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور امیر کی بات بھی نہیں مانی اور غلط فہمی سے چھوڑی وہ جگہ۔ اب جیسے ہی چھوڑا، وہ گھاٹی چھوڑی، بس بھاگتے ہوئے لوگوں نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جب قبضہ جما لیا تو مسلمان جو ہے اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ چکے تھے اور میدان میں نیچے آ چکے تھے۔ اب جو ہے چاروں طرف سے ایک نرغے میں آ گئے اہل ایمان، اور پھر اہل ایمان کے پیر جو ہے اکھڑنے لگے، اور اس غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر صحابہ میں یہ بات پھیل گئی، مشرکین مکہ نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ سب شہید ہو گئے۔ جب یہ بات سنی صحابہ نے تو اور بھی پیر اکھڑ گئے۔ پھر جو ہے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے جشن منایا میدان جنگ کے اندر کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، اور کہنے لگے حبل زندہ باد۔ حبل ان کا ایک بت کا نام تھا، اس کے جے جےکار کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس آدمی کا، اس دشمن کی بات کا جواب دینا چاہیے، اور کون جواب دے گا؟ عمر بن خطاب تم جواب دو گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بے ہوش ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ بزرگ ہیں، اللہ عزت والے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اور یہ ہے محمد، اور میں یہ ابو بکر ہیں، اور میں عمر بن خطاب ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں ہم جو ہے چبھتے رہیں گے، گڑتے رہیں گے، اور ختم نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، غلط فہمی میں ہو۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی لات اور عزا کی بڑائی بیان کی۔ ابو سفیان نے کہا ہماری مدد کرنے والی ہماری دیوی ہے، لات اور عزا ہے، اور تمہارا کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جواب دیا کہ ہمارا اللہ ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، ہمیں جو عزت دینے والا ہے وہ اللہ ہے، ہمارا مولا ہے اللہ، ہمارا جو ہے مدد کرنے والا اللہ ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ محمد، للکار کر کہا محمد پچھلی سال، 1 سال پہلے تم نے ہمارے 70 مار دیے تھے، اور اس بار تمہارے 70 مار گئے، تو بات برابر ہو گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ارشاد فرمایا کیسے برابر ہو سکتے ہیں ہم اور تم؟ تمہارے جو آدمی مارے گئے تھے وہ جہنم میں چلے گئے سب، اور جو ہمارے آدمی شہید ہوئے ہیں
وہ جنت میں ہیں، بتاؤ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس واقعے سے تمام امت مسلمہ کو سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ نے، جو بہترین زمانہ ہے اور بہترین افراد ہیں صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت چہیتے اور لاڈلے پیغمبر ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اگر اس کی بات کو ان کے زمانے میں غلطی سے بھی تم چھوڑو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم نے گھاٹی کیوں چھوڑی؟ جہاں پر تمہیں نبی نے بٹھایا تھا اس گھاٹی کو تم نے کیوں چھوڑا؟ غلطی سے چھوڑا نے، تو اب تمہیں غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اتنی غلطی کا خمیازہ بھگتا ایک صحابی کا تو صرف ایک انگلی کے ٹکڑے کے علاوہ پورا جسم جو ہے ملا ہی نہیں تھا، صرف ایک انگلی ملی تھی پورے جسم کے اندر سے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کا جگر کا ٹکڑا نکالا، جگر نکالا اور اس کو چبایا، لوگوں نے ذلیل کیا شہادت کے بعد بھی۔ اور ایک صحابی کا یہ اوجھڑی نکالی اور لاش کی بے حرمتی کی، اس طرح سے بہت جو ہے بے عزت کر کے انہوں نے صحابہ کو شہید کیا، اتنا نقصان اٹھایا۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا ہم کو کہ اگر تم نبی کے زمانے میں ہو اور تمہارے اندر نبی خود موجود ہیں اور وہ تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس حکم کو تم غلطی سے بھی نہیں کر رہے ہو، غلطی سے تم نے چھوڑ دیا، تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ تم نے غزوہ احد میں خمیازہ بھگتا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کتنے احکامات کو ترک کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، شان و شوکت چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ دین میں اللہ نے سکون رکھا ہے، بے دینی میں اللہ نے میرے بھائیوں سکون اور اطمینان نہیں رکھا، ناکامی رکھی ہے۔ میرے عزیزوں، بے دینی سے اپنے آپ بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ بے دینی کا ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا بہت سارے فتنے اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ان کو دفع کرنے کا کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن اور حدیث کو پکڑ لینا تو ان سے تم بچ جاؤ گے، بہت سارے فتنے آئیں گے۔ قرآن کو پڑھو، صبح شام تلاوت کرو اور عمل کرو اس پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، سلام کو عام کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاج مسکینوں کی مدد کرو، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، صفائی کا خیال رکھو، آپس کی لڑائیاں ختم کرو، سلام کو عام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، شرک سے بچو، تمام برائیوں سے بچ کر کے نہیں، ایک اللہ کا راستہ اختیار کر لو۔ اللہ اس میں سکون دے گا، کامیابی دے گا، عزت دے گا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے گا، ہمیشہ کی کامیابی وہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب زمانہ آ جائے گا لوگ شراب کا نام بدل کر پئیں گے۔ ہمارے علاقوں میں نوجوان بچے نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو سمجھانا ہوگا، ان کو سنبھالنا ہوگا، اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوگا، دینی تعلیم دلاؤ۔ اگر تم انگریزی نہیں پڑھا سکتے، اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، مسجدوں میں فری تعلیم ہو رہی ہے، نہ کے برابر لوگ لیتے ہیں تو نہ کے برابر پیسے لے رہے ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھاؤ، بچوں کو صحیح راستے پر لاؤ۔ آپ اسکول میں بھیج سکتے ہیں، اسکول بھیجیے، اعلیٰ تعلیم دلوائیے۔ اپنے بچوں کے بارے میں بے فکر رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مستقبل بہت خطرناک ہو جائے گا۔ زبان سے صحیح سچ بولو، اخلاق بہتر کرو، اپنے صدقہ خیرات کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، معافی تلافی کرو۔ جو اپنے گھروں میں برائیاں آئی ہیں ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ بیاہ شادیاں ہو رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، آنے والا مہینہ کون سا چل رہا ہے، رسم و رواج میں ہیں ہم لوگ، رسم و رواج کا مذہب نہیں ہے، ترک کر دو ان تمام چیزوں کو۔ ختنہ ہو رہی ہے تو رسم ہو رہا ہے، بیاہ کی چٹھی آ رہی ہے تو لال خط پڑھا جا رہا ہے، مولوی کو بلا کر کے نہیں۔
یہ سب رواج ہے، ختم کرو ان کو، مسلمان بن جاؤ صحیح ڈھنگ سے، اچھے انسان بن جاؤ، تمہاری قبر نور سے منور ہو جائے گی، رحمتیں آ جائیں گی، تم آخرت میں چمکو گے، دنیا میں عزت ملے گی۔ برائیوں کو ترک کر دو، بہت ساری برائی ہمارے معاشروں میں پھیلتی جا رہی ہیں، بھلے کام کرو، برائیوں سے بچو، معاف کرو، درگزر کرو، لوگوں سے اڑنے جھگڑنے لڑائی بند کر دو، معاف کرو، کسی کی چیزیں نہ اٹھاؤ، چوری نہ کرو، اچھے انسان بنو، بڑا آدمی بھی اچھا کام کرے، چھوٹے جوان بھی اچھے کام کرے، چھوٹے بچے اللہ کے نبی کی بچپن کی زندگی کا مطالعہ کریں، حسد سے بچو، کینہ سے بچو، کسی کے بارے میں کوئی حسد بغض اپنے دل میں پیدا نہ کرو، آئینے کی طرح، جیسے آئینے میں اپنا چہرہ آپ دیکھتے ہو اس طرح دوسروں کو دیکھو، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب